أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران سے لی گئی ہیں. پہلی آیت جو تلاوت کی تھی وہ 111 نمبر کی آیت ہے اور دوسری 3 آیات 114 تا 116 ہے. ان آیات میں اہل کتاب کو تبلیغ کرنے کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے اور نہایت ہی پیارے حکیمانہ انداز میں یہ بھی ساتھ فرما دیا گیا کہ اگر اہل کتاب مسلمان نہ ہوں تو یہ ان کا اپنا قصور ہوگا. جہاں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تعلق ہے ان پر اس بارے میں کوئی حرف نہیں آ سکتا کیونکہ یہ لوگ اپنے فریضے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے اور اس رنگ میں تبلیغ کرتے ہیں کہ وہ حجت تمام ہو جاتی ہے. علاوہ ازیں
عمومی طور پر اہل کتاب کو کلیتاً رد کر دینا اور مردود قرار دینا وہ ان میں کوئی بھی نیکی کی بات نہیں رہی، اس کی بھی قرآن کریم نے نفی فرمائی اور ہدایت فرمائی کہ قوم کو بحیثیت قوم مغلوب اور ملعون اس رنگ میں قرار دے دینا کہ ان میں کوئی بھی استثناء باقی نہیں رہا، وہ شریف انسان نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے منشا کے اپنے خلاف ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے سے بھی امیدیں وابستہ فرما دی جن کو بظاہر امت محمدیہ مردہ سمجھ بیٹھی تھی، وہ سمجھ بیٹھی ہو، اور بتایا کہ مردوں میں سے بھی خدا تعالیٰ جان نکال سکتا ہے، اس لیے ان قوموں سے کبھی مایوس نہ ہونا اور اپنے فریضے سے کبھی غافل نہ ہونا۔ انہوں فرماتا ہے کہ تم خیر امت اخرجت للناس سے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کی خاطر دنیا میں نکالی گئی، تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ تم نیک باتوں کو حکم دیتے ہو اور دیتے چلے جاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور برائیوں سے روکتے چلے جاتے ہو، اور پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اسی پر تمہارا توکل ہے، اور اپنے ہاتھ میں پھر دروغی کے حقوق نہیں لے لیتے بلکہ اب ایمان باللہ کی طرف متوجہ کر کے یہ فرمایا کہ تم تو وہ لوگ ہو جو تبلیغ کا حق ادا کر دیتے ہو پوری طرح، اور پھر اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، اس کی قدرتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی گویا ان کا ایمان نہ لانا اب ان کا اپنا قصور ہے، جہاں تک امت مسلموں کا تعلق ہے وہ اس نے تو اپنے فریضے کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، اب حرف ان پر نہیں آئے گا، اب ان اہل کتاب پر آئے گا جو ان مسلمانوں کی ان صفات کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ایمان لانے کی سعادت سے محروم رہے۔ پھر فرمایا یہ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو امت قائمہ ہیں، جو حق پر قائم ہیں اور اللہ کی آیات کی راتوں کو بھی تلاوت آنال لے راتوں کو اٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، وہ یسجدون اور وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں اور نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو بھی وہ بھلائی کی بات کرتے ہیں اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اس کی جزا سے ان کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جاننے والا ہے۔ دنیا کی کبھی کسی کتاب میں آپ اس قسم کی کوئی آیت نہیں دیکھیں گے کہ مخالفین کو، بلکہ اشد ترین مخالفین کو بھی اس رنگ میں نوازا گیا ہو کہ ان کی خوبیوں کا اقرار کیا گیا ہو، اور ایسے پیارے انداز میں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ خدا کے کلام کے سوا کسی اور کا کلام یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آیات تو چھوڑیے، صرف ایک یہ آیت بھی آپ ساری دنیا کے مذاہب کے سامنے چیلنج کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی آیت اپنی کتابوں سے نکال کے تو دکھاؤ۔ اتنا حوصلہ، اتنی عظمت ہو اس پیغام میں۔ اور خدا کا کلام تو پہلے بھی نازل ہوتا رہا، مگر کسی بندہ کامل پر اس طرح نازل نہیں ہوا جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس لیے جہاں یہ آیت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے، وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی ظرف کی بھی دلیل ہے۔ جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ کا دل تھا، جیسا آپ کا رجحان تھا غیروں کی طرف، ویسا ہی کلام آپ کے اوپر نازل کیا گیا۔ اور آج ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے یہ تانے دیتے ہیں کہ تم یہود کو تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ اسرائیل جا کر بھی تم تبلیغ سے باز نہیں آ رہا ہے، لازم تم ان کے ایجنٹ ہو گئے۔
کیسی جاہلانہ بات ہے، نہ قرآن کا علم نہ سنت محمد مصطفیٰ کا علم، ایسے غلط ایسے جاہلانہ نتائج۔ قرآن تو خیر امت کی دلیل یہ دے رہا ہے کہ تم اپنی تبلیغ کے فیض سے کسی قوم کو محروم نہیں رکھتے، اور یہ فیض ایسا عام ہے کہ دشمنوں کو بھی کرتے ہو، اور اگر وہ پھر بھی ہدایت نہ پائیں تو ان کا قصور ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایسا کہ سب سے پہلا یہودی جو دنیا میں مسلمان ہوا، حسین بن سلام، جن کا نام بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا، وہ حضور کی ذاتی تبلیغ سے ہوا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے پیغام بھجوا کر دوسرے یہود کو بھی اکٹھا کیا اور پھر ان کو بھی تبلیغ کی۔ آخر وقت تک ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی تبلیغ سے منع فرمایا ہو یا خود باز رہے ہوں۔